وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس حقیر فقیر کے حوالے سے جو کچھ بھی ہمارے کرم فرما ارشاد فرماتے ہیں، میں ان کے سارے کلمات خیر کو بریلی کا فیضان سمجھتا ہوں. ہمیں دعویٰ نہیں، تنہا نباہی دوستی ہم نے، ہمیں دعویٰ نہیں، تنہا نباہی دوستی ہم نے، محبت کو سنبھالا ہے کبھی تم نے کبھی ہم نے. تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کریں. میری محبت اور میری قدر لوگوں کے دل میں اتنی ہوگی، اس کا احساس مجھے پہلے نہیں تھا، لیکن عظمت صحابہ پر کیچڑ اچھالنے والوں کے لیے جب میدان میں آدمی اترتا ہے، اسلاف کی عظمت کے تحفظ کے لیے جب کوشش کرتا ہے، تو رب قدیر خود اس کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پہ یہ عزت ملی ہے. آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرے اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. حضرات، رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. شرافت، کرامت، بزرگی اس نے ہمیں فطرتاً عطا فرمائی. اور اس دنیا میں آنے سے پہلے جو دنیا اس نے بسائی، اس دنیا میں ساری روحوں کو جمع فرما کر اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا. عالم ارواح میں صرف ہم ہی نہیں تھے جو اس وقت اس کی ربوبیت کا انکار کر رہے، وہ بھی تھے. عالم ارواح میں رب کائنات نے ایک سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ساری روحوں نے کہا کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا پروردگار ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ روحوں کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ پروردگار ہے؟ یہ علم روحوں کو کہاں سے آ گیا؟ کیسے انہیں علم ہوا کہ جو ہم سے عہد و پیمان کرا رہا ہے وہی ہمارا پروردگار ہے؟ اس کا جواب قرآن میں ملے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اعلان کرایا گیا،
قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. انا اول المسلمین. قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ اعلان کر دو انا اول المسلمین، سب سے پہلا مسلمان میں ہوں. گویا روحوں کی دنیا میں سب سے پہلے رب کی ربوبیت کا اقرار کر کے لوگوں کو راہ ہدایت دینے والی ہستی کا نام محمد الرسول اللہ ہے. کائنات کے معلم اول کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اب اگر کسی کو علم کی خیرات لینی ہے تو اس استاذ اول کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی. اگر رب کی معرفت اور رب کی ربوبیت کو جاننا ہے تو اس کے دربار میں جانا پڑے گا. رب کی ربوبیت کا اقرار عقیدہ توحید کہلایا، اور اس معلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اس کو تسلیم کر کے وہاں سے خیرات لینا اور اسے خدا کا برگزیدہ پیغمبر مان لینا عقیدہ رسالت کہلایا. اسلام کی بنیاد میں یہ دو عقیدے خشت اول کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک عقیدہ توحید ہے اور ایک عقیدہ رسالت ہے. عقیدہ توحید کے بغیر انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. عقیدہ توحید یہ ہے کہ ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا سہیم لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ. نہ اس کا کوئی نظیر ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے. وہی کائنات کو چلاتا ہے. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے سب اسی کی مشیت سے ہوتا ہے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے. فعال لما یرید، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے. یفعل ما یشاء، وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا. وہی کائنات میں سب کچھ کرتا ہے. اسی لیے غوث اعظم، امام العارفین، عالم ربانی، محبوب سبحانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی نے ارشاد فرمایا، اے انسان اپنے وقت کو 3 چیزوں میں ضائع مت کر. اپنے قیمتی وقت کو 3 چیزوں میں لگا کے برباد مت کر، اس لیے کہ وقت تجھے بہت قیمتی حیثیت سے جاننا چاہیے. وقت بہت ہی قیمتی شے ہے، اسے ضائع مت کر. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو چیز ختم ہو گئی، جو تجھ سے چھوٹ گئی، جو فوت ہو گئی، جو چلی گئی، اس کو یاد کر کر کے افسوس میں مت بیٹھ اور وقت کو ضائع مت کر، وہ آنے والی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اے انسان اپنا تعلق لوگوں سے بڑھا مت، اس لیے کہ لوگوں سے اگر تعلق بڑھائے گا اور خدا سے تعلق نہیں رکھے گا، یہ تعلق تمہارے کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیٹا بیٹی اپنے ماں اپنے باپ سے بھاگیں گے. یہ سب ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ لوگوں میں اپنے تعلقات کو بنانے میں اپنے وقت کو ضائع مت کر، خدا سے تعلق مضبوط کر، یہی تعلق کام آئے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کو فی ارضاء جمیل خلق، ساری مخلوق کو خوش کرنے میں ضائع مت کر، اس لیے کہ ساری مخلوق کو تو خوش نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اسے خوش کر جس نے تجھے خوشی دی ہے، اسے خوش کر جو تمہیں خوشی عطا کرتا ہے، اسے خوش کر جو تمہیں ہر مصیبت میں سہارا دیتا ہے، اس سے تعلق پیدا کر جو تمہیں ہر مصیبت میں کام آنے کے لیے تمہارے سر پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے، اس سے تعلق پیدا کر جس کی مرضی سے تو آیا ہے، اس سے تعلق پیدا کر جس کی مرضی سے تو جائے گا۔ ہمارا نوجوان کہتا ہے، علماء 1400 سال پرانی بات بیان کرتے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، یہ 1400 سال پرانی ہی باتیں کہتے ہیں۔ آپ انصاف سے مجھے بتائیے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ فرعون کہاں چلا گیا؟ نمرود کہاں چلا گیا؟ شداد کہاں چلا گیا؟ قارون کہاں چلا گیا؟ ابو جہل کہاں چلا گیا؟ یہ سب اسی زمین میں مٹ گئے اور ان کا کوئی وجود باقی نہیں مگر مصطفیٰ کے وفادار غوث اعظم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ خواجہ غریب نواز کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ مخدوم اشرف کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ سیدنا سالار مسعود غازی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ امام احمد رضا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت یحییٰ منیری کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ تاج الشریعہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کہتے ہو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، میں کہتا ہوں نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر میں ہے اور نشاں کچھ بھی نہیں، جن کی آمد کی صدا سے گونجتے تھے آسماں، گورے بغلی کی جھپٹ میں پہلواں کچھ بھی نہیں۔ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، یہ تیرا حسن و شباب ہے نوجوان کچھ بھی نہیں۔ تو کہتا ہے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، حضرت لوگ 1400 سال پرانی ہی بات کہتے ہیں۔ اس موقع پر مجھے ایک عالمی مبلغ جسے مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی نور اللہ مرقدہ کے نام سے دنیا جانتی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، ان کے تلمیذ رشید ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اور روایت کے مطابق تقریباً 30 زبانوں میں تقریر فرماتے تھے، اور ان کی تقریر سے تقریباً 70,000 لوگوں نے دامن اسلام سے وابستگی اختیار فرمائی تھی۔ یہ فرماتے ہیں اپنے ایک خطاب میں، لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو تو ترقی کرو گے، آگے چلو تو تجھے عزت ملے گی۔ علامہ میرٹھی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں پیچھے چلو، پیچھے چلو، پیچھے چلو اور پیچھے چلو، اور 1400 سال پیچھے چلے جاؤ اور مصطفیٰ کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے لگو تو تم بھی کہو گے کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تم بھی کہو گے اور تمہیں بھی لوگ بتائیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں عقید توحید سب پر مقدم ہے، اور اس کے بعد عقید رسالت ہے کہ اللہ نے 1 لاکھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجا، اور آخری نبی ہمارے آپ کے آقا و مولا ساری کائنات کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا،
قیامت تک کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا۔ اب سکہ چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا، اگر ذکر عام ہوگا تو محمد عربی کا ہوگا، اور اگر کوئی مٹانا چاہے تو 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور جو جتنا ہی مٹانے کے لیے آگے بڑھے گا، امام احمد رضا کی زبان میں ہم کہیں گے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہی دھوم اب بھی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ اس کو میں نے اس لیے ذکر کیا کہ حضرت علامہ بلیاوی صاحب سے آپ سنیں گے کہ اس وقت دنیا بھر میں ان دونوں اہم عقیدوں پر حملہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنی دشمن طاقتیں میدان میں اتری ہوئی ہیں۔ عقیدہ توحید کو برباد کرنے کے لیے نہ جانے کتنے دشمنان اسلام نے کمر ہمت کس لی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں نوجوان روزانہ ہزاروں نوجوان اپنے عقیدہ اور ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ اٹھا کر کے حالات کا جائزہ لیجئے، آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا میں قادیانیت اور اس کے علاوہ جتنی باطل طاقتیں ہیں ان سب نے سر جوڑ کر کے یہ طے کر لیا ہے کہ امت مسلمہ کو تہس نہس کرنے کے لیے آخری دم تک ہماری کوشش جاری رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے کالج کے بچوں کو، یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ کو اس طرح سے ورغلانا شروع کر دیا ہے کہ اس وقت اگر سروے کیا جائے تو روز آنا نہ جانے کتنے مسلمان نوجوان کفر کی دہلیز پر پہنچ جا رہے ہیں۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے سچ فرمایا کہ انسان پر ایک ایسا وقت آئے گا، مسلمانوں پر ایسے حالات آئیں گے، یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، آدمی شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے وہ بے ایمان ہو جائے گا، صبح کو مسلمان رہے گا اور شام ہوتے ہوتے وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ ہم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ نوجوان جو سنی صحیح العقیدہ تھے، اپنے گھرانے اور خاندان کے اعتبار سے سنی سمجھے جاتے تھے، لیکن رات کو جب وہ بستر پر گئے اور انہوں نے ورکشاپ کھولا تو یہ ورکشاپ کے مفکر، ورکشاپ کے اسکالر، فیس بک کے محققوں کو جب انہوں نے سننا شروع کیا تو کسی مرزا کو سنا، کسی انجینئر کو سنا، کسی غامدی کو سنا، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو سنا۔ شام کو سویا تھا تو صاحب ایمان تھا، مگر اس بدعقیدے کی بات ذہن میں بیٹھ گئی تو صبح ہوتے ہوتے بدعقیدہ ہو جاتا ہے۔ صدق رسول اللہ، رسول پاک نے سچ فرمایا، انسان شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے اپنا ایمان کھو بیٹھے گا۔ اس وقت دنیا میں بہت ساری اسلام دشمن تحریکیں چل رہی ہیں جو آپ کے عقیدے توحید کو برباد کرنے کے لیے نہ جانے کتنے حربے استعمال کر رہی ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ مجھ سے سنیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے عقیدے توحید پر کلہاڑی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی بچی کا ایڈمیشن ایک میڈیکل کالج میں کرا دیا اور میں نے وہاں ساری ضرورتوں کے سامان فراہم کر دیے، فیس جمع کر دی، میری بچی وہاں پڑھنے کے لیے گئی۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ابو میں یہاں نہیں پڑھ سکتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھ سکتی ہو؟ کہا جب آپ ملیں گے تب میں یہ بتاؤں گا۔ کہ ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، 1 مہینہ گزر گیا، اس کے بعد مجھ کو اس نے بہت ہی زیادہ مجبور کیا تو پھر میں اس یونیورسٹی میں گیا، اس کالج میں گیا اور میں نے جا کر کے اپنی بچی سے معلوم کیا اور اس سے میں نے پوچھا کہ آخر تو اس جگہ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہے؟ کہا آپ مجھے یہاں سے نکال لے چلیں، اس کے بعد میں کسی اور جگہ میرا ایڈمیشن کرائیں، داخلہ کرائیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب اپنی بچی کو گھر لے کر واپس آ گئے اور پھر انہوں نے جامعہ ملیہ میں لے جا کر کے اپنی
بچی کا ایڈمیشن کرایا۔ انہوں نے مجھ سے بتایا کہ بچی نے مجھے گھر آ کر کے بتایا کہ جہاں پر ہم پڑھنے کے لیے جاتے تھے، جس کلاس میں ہمیں درس دیا جاتا تھا، اس کلاس کا سسٹم ایسا رکھا گیا تھا کہ کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ اگر کلاس میں داخل ہو تو سامنے ایک مجسمہ رہتا، اس مجسمے کو جب تک سلامی نہیں دے لیتے اس وقت تک آگے بڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کو سلامی دے کر کے آگے بڑھتا تب اسے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت تھی۔ میری بچی نے بتایا کہ ہم پر خدا کا احسان ہے کہ ہم عقیدہ توحید کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم نے یہ گوارا کر لیا کہ یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم رب کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائیں اور کسی اور کی پرستش کریں۔ میری بچی نے اس لیے اس کالے سے تعلیم کو چھوڑ دیا۔ اگر اس بچی کے گھر کے اندر دینداری نہیں ہوتی، اس گھر کے بچے اور اس کا باپ اگر دیندار نہ ہوتا، علماء سے اس کا تعلق نہ ہوتا، تو بتائیے بچی کا عقیدہ خراب ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ عقیدہ توحید پر شب خون مارنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اسی لیے امام احمد رضا نے آج سے 100 سال پہلے متنبع کرتے ہوئے فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ پہلے چور کٹا لے کے آتا تھا، پہلے چور کٹاری لے کے آتا تھا، پہلے چور فرسہ اور تلوار لے کر آتا تھا، پہلے چور اسلحہ لے کر کے آتا تھا، لاٹھی اور ڈنڈا لے کر کے آتا تھا، مگر اب چور ہاتھ میں کتاب لے کے آتا ہے، ہاتھ میں قرآن لے کر آتا ہے، ہاتھ میں حدیث لے کر آتا ہے، ہاتھ میں تسبیح لے کر آتا ہے، چہرے پہ داڑھی سجا کر آتا ہے، سر پر امامہ باندھ کر آتا ہے، جسم پہ جبہ پہن کر آتا ہے۔ اسی حالت کو دیکھ کر کے ہی کسی نے کہا تھا کہ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہر کلمہ طیبہ پڑھنے والا موحد نہیں ہوتا ہے۔ مجھے ایک جملہ ایک صاحب کا یاد آ گیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اور عقیدہ توحید کو لوگوں کے درمیان رکھ رہے تھے، اور اس میں انہوں نے کہا خدا جو چاہے وہی ہوگا، اس کی چاہت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب جناب نے آگے کیا کہا کہ مجھے بتاؤ کہ جب خدا ہی کے چاہنے سے سب ہوتا ہے تو اگر خدا چاہے کہ فلاں کے بیٹا نہ ہو اور خواجہ صاحب چاہیں کہ ہو تو بتائیے بیٹا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے آپ یہی کہیں گے کہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ خدا کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اور میں نے بھی یہی عرض کیا کہ خدا کے چاہنے ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، مگر اب اس نے کس طریقے سے گھپلا کرنا شروع کیا، بلکہ سیاسی زبان میں عقیدے میں گھٹالا شروع کیا، اور اس نے کہا کہ اگر خواجہ صاحب چاہیں کہ یہ کام ہو جائے اور خدا چاہے کہ نہ ہو تو بتائیے وہ کام ہوگا؟ آپ بھی کہیں گے کہ نہیں ہوگا۔ جو ہی انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی میں نے کہا اس نے اپنی خباثت قوم میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ہتھ کنڈا اس نے استعمال کیا، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز اللہ کے محبوب ہے، خواجہ غریب نواز اللہ کے فرما بردار ہے۔ محبوب اپنے مرکز عقیدت کے خلاف چاہتا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ خواجہ صاحب چاہیں اور خدا نہ چاہے تو بتائیے وہ کام ہوگا؟ میں نے کہا خواجہ صاحب وہ چاہیں گے ہی نہیں جو خدا نہ چاہے، خواجہ صاحب وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، تبھی تو وہ خدا کے محبوب بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے ایک جملے میں اس نے کتنے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا، لیکن رضا والوں کے سامنے سب کا نشانہ تھوڑی چل سکتا ہے۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے۔ ابھی 3-4 ہفتہ پہلے میں مشاہدات اس لیے رکھ رہا ہوں
تاکہ اپنے نوجوانوں کو میں مطمئن کر سکوں۔ اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا یہ سب اس کے لیے گویا ایک تمہید ہے۔ ابھی چند ہفتہ قبل میرے پاس ایک فون آیا، گھنٹی ختم ہوئی، میں نے فون اٹھا لیا، میں نے اس سے پوچھا کون، اس نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، اس نے کہا میں راجستھان سے بول رہا ہوں۔ ہم نے کہا کیسے فون کیا؟ کہا مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ آپ کو پوچھنا ہے؟ کہا کہ یہ بتائیے مزاروں پہ کیوں جایا جاتا ہے؟ یہی اس کا سوال تھا، مزاروں پہ کیوں جایا جاتا ہے؟ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہو، آپ پڑھے کتنا ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے ہائی اسکول کیا ہے اور اس وقت میں جاب میں ہوں، ایٹا میں جاب میں لگا ہوں، اور میں نے ہائی اسکول تک تعلیم حاصل کی ہے، میرا گھر راجستھان ہے۔ میں نے کہا سنیے، ہم آخر بزرگوں کے مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ کے محبوبوں کے ہاں اللہ کی رحمت اترتی رہتی ہے، وہاں رحمت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے مجھے کبھی کبھی ایک واقعے کی تفصیل میں جانا پڑتا ہے۔ آپ نے حضرت سیدنا امام المشائخ شیخ المشائخ سیدنا علی حسین اشرفی میاں نور اللہ مرقدہ کا نام سنا ہوگا کہ چوچا شریف کی بڑی باعظمت شخصیت کا نام حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں ہے۔ انہی کا واقعہ ہے کہ جمعہ مبارکہ کے دن یہ کچھوچا شریف میں بیٹھ کر کے وضو فرما رہے تھے اور اچانک آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آ گئے؟ تو فرمایا کہ میں قطب وقت کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور شام ہوتے ہوتے بریلی سے تار آتا ہے کہ امام محمد رضا کا انتقال ہو گیا۔ کچھوچا میں بیٹھ کر جو بریلی کے حالات کو دیکھ رہا ہے وہ نبی نہیں ہے، وہ پیغمبر نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا ایک محبوب بندہ ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب نبی کی امت میں ایسے ایسے علماء مشائخ ہیں کہ بیٹھے بیٹھے اپنے گھر سے دوسروں کے حالات کو دیکھ لیا کرتے ہیں، تو اگر مدینے میں بیٹھ کر مصطفیٰ کائنات کو دیکھیں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ لیکن دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے؟ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ تشریف لے گئے رامپور کے علاقے میں، اور اس وقت نواب رامپور کے جاہ و جلال کا شہرہ چاروں طرف تھا۔ نواب رامپور نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ حضور میرے غریب خانے پر جلوہ فرما ہو جائیں، عزت افزائی فرمائیں۔ حضرت نے دعوت قبول فرما لی اور پھر نواب رامپور کے گھر آپ تشریف لے گئے۔ نواب رامپور نے آپ کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ اس زمانے میں آپ کے اس زمانے کی طرح لائٹ اور پنکھے کا انتظام نہیں تھا، ہاتھ سے پنکھا جھلا جاتا تھا۔ نواب رامپور نے حضرت کو تخت پر بٹھایا اور پیچھے سے تعظیماً احتراماً خود ہی پنکھا جھلنے لگا۔ مجمع سامنے موجود تھا۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ حضرت تشریف فرما ہیں، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ اتفاق سے ایک آدمی پیچھے سے کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا حضور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ بندے کی دعا خدا قبول کرتا ہے، خدا دعا قبول کرتا ہے، اور کون قبول کرتا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کو کہاں سے پکارا جائے کہ وہ ہماری دعا کو قبول کر لے؟ اس سے کہاں سے بلایا جائے؟ اس سے کہاں بیٹھ کر دعا کی جائے کہ وہ ہماری دعا کو قبول کر لے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا اس کو جہاں سے تم پکارو گے، جہاں سے بیٹھ کے دعا کرو گے، اگر وہ چاہے گا تو تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ دعا وہی قبول کرتا ہے۔ آپ میدان کارزار میں ہو تب بھی وہ دعا قبول کرنا چاہے تو کر لے گا۔ آپ دوستوں کی محفل میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں دعا کریں، اگر وہ چاہے گا تو دعا قبول کر لے گا، اور اگر نہ چاہے تو خانہ کعبہ کی زنجیر پکڑ کر کے دن بھر کھڑے رہیں، پھر بھی کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے۔ دعا خدا قبول کرتا
کرتا ہے اور جہاں سے چاہے وہ بندہ اسے پکارے اگر وہ چاہے گا تو دعا قبول کر لے گا۔ کہا حضور یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی، مگر ایک تیسرا سوال اور رہ گیا۔ کہا کیا ہے؟ کہا حضور آپ نے بتایا دعا خدا قبول کرتا ہے، آپ نے یہ بھی بتایا کہ اسے جہاں سے پکارا جائے اور جہاں سے اس سے دعا کی جائے اگر وہ چاہے گا تو دعا کو قبول کر لے گا۔ حضور دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی، مگر تیسرا سوال یہ ہے کہ جب وہی دعا قبول کرتا ہے اور جہاں سے اسے پکارا جائے اگر وہ چاہے گا تو دعا قبول کر لے گا، حضور تب آپ کیوں کہتے ہیں کسی پریشان زدہ کو، مصیبت زدہ کو، آپ کے پاس اگر کوئی آصف زدہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ چھوچا چلے جاؤ، اور اگر کسی کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں اجمیر چلے جاؤ، اور اگر کسی کو بیماری سے شفا لینی ہے، کوڑ کا مرض اس کا ٹھیک ہونا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو لے کر کے بہرائچ چلے جاؤ۔ جب دعا خدا قبول کرتا ہے تو کیوں آپ بہرائچ بھیجتے ہیں، کیوں کچھوچا بھیجتے ہیں، کیوں اجمیر بھیجتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا سوال صحیح ہے۔ بات تو سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کے؟ ہم بھی آپ ہی کے درمیان کے ہیں، نہ آپ انگلینڈ سے ہم توران سے ہیں، ہم دونوں کے دونوں ہندوستان ہی سے ہیں۔ اگر آپ میری گفتگو کو سنجیدگی سے تھوڑی دیر اور سماعت کر لیں گے تو میں سمجھوں گا میرا آنا اصول ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بے شک خدا دعا قبول کرتا ہے اور جہاں سے پکارا جائے وہ اگر چاہے گا تو دعا قبول کر لے گا۔ اب آپ نے اس سے فرمایا آؤ قریب آ جاؤ۔ اقبال صاحب آ رہے ہیں، آئیے قریب آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، چلیے قریب آ جائیے تاکہ آپ کو بلیابی صاحب کا فیض مل جائے، اور عوام ابھی اپنا فیض جیب سے نکال کر آپ کے درمیان رکھے گی۔ آئیے تشریف لے آئیے، ادھر سے آ جائیے، درود شریف پڑھیے آپ حضرات، اپنی جگہ بیٹھ جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرت نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ اب وہاں سے اٹھا آپ کے پاس قرب میں آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت نے خاموشی اختیار فرمائی، اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ اب پھر وہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا وہ سائل کدھر ہے جس نے سوال کیا تھا؟ کہا جی حضرت حاضر ہوں۔ کہا آؤ قریب آ جاؤ۔ اس نے کہا حضور ایک مرتبہ آپ نے بلا کر مجھے بھری محفل میں رسوا کیا، آپ نے مجھے بلایا کوئی جواب نہیں دیا اور آپ نے مجھے واپس کر دیا، کیا حضور پھر ایسا ہی کریں گے؟ فرمایا کہ آؤ قریب تو آؤ۔ پھر وہ دوبارہ قریب آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ تم وہاں بیٹھے تھے تب تمہیں ہوا لگ رہی تھی یا میرے قریب میں آئے تب تمہیں ہوا لگنے لگی ہے؟ اس نے کہا حضور میں دور تھا تو مجھے ہوا نہیں مل رہی تھی، مگر میں قریب آپ کے بیٹھ گیا تو مجھے ہوا ملنے لگی۔ اور ہوا کون دے رہا تھا؟ پنکھا کون جھل رہا تھا؟ نوکر اور خادم نہیں بلکہ خود نواب رامپور پیچھے سے ہوا جھل رہا تھا، وہ پنکھا جھل کر ہوا دے رہا تھا۔ اب جو ہی اس سائل نے کہا حضور میں وہاں تھا تو مجھے ہوا نہیں مل رہی تھی، میں آپ سے قریب ہوا تو مجھے ہوا ملنے لگی۔ حضرت نے نواب رامپور کی طرح آیا، نواب صاحب آپ مجھے ہوا دے رہے ہیں یا اسے ہوا دے رہے ہیں؟ آپ نے جو ہی یہ سوال کیا، نواب رامپور کہتا ہے حضور اس کی کیا حیثیت ہے کہ میں اس کو پنکھے جھلوں، اس جیسے تو نہ جانے کتنے میرے یہاں خود ہی نوکر چاکر ہیں، سرکار میں تو آپ کو پنکھا جھل رہا ہوں۔ حضور اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سن تو وہاں تھا تو تجھے پنکھے کی ہوا نہیں مل رہی تھی، تو میرے قریب آیا تو تجھے پنکھے کی ہوا ملنے لگی، حالانکہ نواب تجھے پنکھے کی ہوا نہیں دے رہا ہے، وہ تو مجھے دے رہا ہے، مگر تو میرے قریب آ گیا تو تجھ کو بھی ہوا مل گئی۔ سن ہم خواجہ کے ہاں کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ خواجہ محبوب بارگاہ الہی ہے، خواجہ کا دربار وہ ہے جہاں پر رحمتوں کا ہر دم نزول ہوتا ہے، تجلیات کی بارش ہوتی ہے، انوار الہی وہاں جھما جھم برستے ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ عوام ان کی زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے، ان کے کردار میں وہ پاکیزگی نہیں ہے، ان کی گفتار میں وہ تقدس نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ فوراً ان پر رحمت الہی متوجہ ہو جائے۔ ہم خواجہ کے ہاں اس لیے بھیج دیتے ہیں کہ وہاں جو رحمتوں کی جھما جھم بارش ہو رہی ہے یہ بھی قریب میں پہنچ جائیں گے، اس بارش سے انہیں بھی حصہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زور سے بولے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
फैजान ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर ताज उल फुक़हा। ये तो बात आ गई बरसबील तज़किरा। उस नौजवान ने मुझसे कहा कि मज़ार पे क्यों जाते हैं? मैंने कहा कि वो अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, इसलिए हम उनके यहाँ जाते हैं और अपनी अर्जी उनकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि वो रब की बारगाह में अर्ज करें और हमारी बात जल्दी कबूल हो जाए। उसके बाद वो कहता क्या है, वो जुमला मैं सुनाना चाहता हूँ अपने नौजवानों को, और ये बताना चाहता हूँ कि ये तहरीक कहाँ से आ रही है, ये नजरिया कहाँ से आ रहा है, हमारे नौजवानों में ये सोच कहाँ से आ रही है। वो फौरन मुझसे कहता है कि अगर ख्वाजा साहब नेक हैं तो हम भी तो नेक हैं, हमें वहां जाने की जरूरत क्या है। नबी से भी बराबरी करने वाले पैदा हुए, वली से भी बराबरी करने वाले पैदा हुए, और जिसको इस्तिंजा करने का शऊर नहीं वो अपने आप को ख्वाजा के बराबर कह रहा है। ये नजरिया कहां से आया? ये तहरीक कौन सी है जो हमारे नौजवानों को नबियों के शाना बशाना खड़ा करके उनकी बराबरी का ज़हन दे रही है? ये तहरीक कहां से चल रही है जो अपने आप को ख्वाजा गरीब नवाज के बराबर नौजवानों को ज़हन दे रही है? ऐसे तुम भी हो, वहां जाने की जरूरत क्या है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आज लोग कहते हैं फिलिस्तीन जल रहा है, फला जगह ये हो रहा है, ये जला कौन रहा है, कटा कौन रहा है, लोगों को मरवा कौन रहा है? तारीख उठा करके देखिए फिलिस्तीन को तो मालूम होगा। मैं बहुत ही सफाई से चंद जुमलों में अपनी बात अर्ज कर देता हूं। सब तबाही की जिम्मेदारी आले सऊद के सर जाती है, जिसे वहाबियत कहा जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये पूरी तारीख कह रही है। उठा करके नेट पर जा करके आप देखिए तो आपको मालूम होगा हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव के जमाने से पहले इजराइल को मुल्क नहीं तस्लीम किया जाता था। हिंदुस्तान में इजराइली एम्बेसी नहीं खुली थी। सन 1948 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान थे, आले सऊद बरतानिया का एक वफ्द हिंदुस्तान आया और कहा कि इजराइल को मुल्क तस्लीम कर लिया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमें मालूम है कि फिलिस्तीन अरबों का है, इजराइल का उस पर कोई हक नहीं है, हम उसे मुल्क नहीं तस्लीम कर सकते। आप हमारे यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, रहिए, मगर हम इस पर हम मुआहदे पर दस्तखत नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि फिलिस्तीन अरबों का है, इजराइल और यहूदियों का वहां कोई हक नहीं है। ये वहां हिंदुस्तान से वो डेलीगेट, वो वफ्द वापस चला गया, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस मुआहदे पे दस्तखत नहीं किया। क्या वो कलमा पढ़ने वाला था? क्या वो मुसलमान था? क्या वो नमाजी था? नहीं, मगर इस मसले में उसने इंसाफ दिखाई और कहा कि फिलिस्तीन अरबों का है, यहूदियों का कोई हक नहीं है। मगर यही डेलीगेट बरतानिया का यही वक्त जब आले सऊद के पास सऊदिया गया, तहरीर मौजूद है, नेट पर सारे मेटर्स मौजूद हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। बाकायदा आले सऊद ने लिख करके दिया कि बरतानिया फिलिस्तीन यहूदियों को दे दे या दुनिया की किसी कौम को दे दे, हम सुबह कयामत तक बरतानिया की राय की मुखालफत नहीं कर सकते हैं। मुझे बताइए कि आज जो वहां पे हालात हैं इसका जिम्मेदार कौन है? बात दूसरी तरफ चली जाएगी। नौजवानों के जहनों को बर्बाद करके इनको वलियों के बराबर रहने का जहन कौन सी तहरीक दे रही है? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुझसे उस नौजवान ने कहा क्यों जाते हैं? जब मैंने ये जुमला कहा उसने कहा नेक तो हम भी हैं, तो अगर नेक होने की बुनियाद पर वहां जाया जाता है तो हमको जाने की जरूरत क्या है? वो भी नेक है, हम भी नेक है। मैंने मुनाजराना अंदाज में उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। हमने कहा आपने इल्मे दीन कितना पढ़ा है? उसने कहा कि मैं इल्मे दीन तो नहीं हासिल किया हूँ, हाई स्कूल तक मैंने पढ़ा है। मैंने कहा आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ल मुस्लिम, हर ईमान वाले पर खा मर्द हो खा औरत हो इल्मे दीन हासिल करना फर्ज है।
تو آپ نے پہلا فرض چھوڑا. جو تارک فرض ہو وہ فاسق مولن ہوتا ہے, وہ بھلا نیک کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ تو بنیاد ہی اپنی ڈھاکے بیٹھے ہو. کیسے خواجہ سے مقابلے کا آپ نے تصور کر لیا؟ آپ فون رکھیے, آئیے کبھی تب میں آپ کا دماغ صحیح کر دوں گا. آپ نے کہا ہے کہ میں نے صرف ہائی اسکول پڑھا ہے, دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے. جو دینی تعلیم نہ حاصل کرے وہ فرض کا تارک ہے. جو فرض کا تارک ہے وہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو نیکی کے راستے پر چلنے کا شعور بھی نہیں آ سکتا. حضرات باتیں بہت ہیں کہنے کو, اور اگر کہی جائیں تو وہ شعر بالکل سنانا پڑے گا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. جبہ و صافہ میں قرآن و حدیث لے کر عقید توحید کو توحید کے نام پر برباد کرنے کے لیے اندرونی تحریک بھی ہے, بیرونی تحریک بھی ہے. اور پھر عقید رسالت کی طرف چلیے تو اس کو ختم کرنے کے لیے, اس عقیدے کو برباد کرنے کے لیے تو ہندوستان میں تحریک جتنی زور سے چلی تھی, اگر امام احمد رضا ہندوستان میں نہ پیدا ہوا ہوتا تو اس تحریک نے گاؤں کے گاؤں کو رسول کا گستاخ بنا دیا ہوتا. میں نے ایک موقع پر چند علماء کے درمیان یہ بات رکھی, کیا وجہ ہے؟ ہند کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی بڑے بڑے علماء تھے, بڑے بڑے مشائخ تھے, بڑے بڑے پیران طریقت تھے, بڑے بڑے دانشور تھے, مگر وہاں پورا کا پورا ملک, پوری کی پوری آبادی, پورا کا پورا شہر بد عقیدہ ہو گیا. مگر ہندوستان میں ایسا نہیں ہو سکا. نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا, مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. اہل سنت کے نام پر خواجہ کے دربار میں دیکھو تو جم غفیر دکھائی دیتا ہے. امام احمد رضا کی تربت پر جائیے تو لاکھوں کی بھیڑ نظر آتی ہے. سیدنا سالار مسعود قاضی کے ہاں جائیے, محبوب الہی کے ہاں جائیے, قطب الدین بختیار کاکی کے ہاں جائیے, حضرت مخدوم پاک کے ہاں جائیے. روکنے والے روک رہے ہیں مگر رکنے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے, بلکہ وہ بباغ دوحل کہتے ہیں کہ تم لاکھ روکو مگر یاد رکھو تم جل جاؤ گے, مر جاؤ گے, سڑ جاؤ گے, مگر ہمارا جانا محبوبوں کے دیار میں بند نہیں کر سکتے ہو. آخر یہ ماحول کیسے باقی ہے؟ میں نے یہ سوال کیا کہ اور بھی تو ملک میں علماء تھے, دوسرے ممالک میں بڑے بڑے مشائخ تھے, آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا. میں نے ان سے کہا کیا وجہ ہے؟ ہزار تحریکیں چلائی گئی, کوشش کی گئی, اندر اور باہر سے نہ جانے کتنے پیتڑے بدلے گئے, مگر اس کے باوجود الحمدللہ ہندوستان کی سنیت آج بھی ٹنا ٹن بولتی نظر آتی ہے, اکثریت میں پائی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے, کسی نے کہا یہ وجہ ہو سکتی ہے. اس میں ایک دیدور عالم بیٹھے ہوئے تھے, تجربے کار تھے, انہوں نے فرمایا کہ سنیے بات یہ ہے, اور ملکوں میں عالم تھے مگر وہاں کوئی احمد رضا نہیں تھا. ہندوستان میں احمد رضا تھا, اس لیے ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہو گئی. اسی لیے دنیا کہہ رہی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لا. اور جب اس نے تحفظ عظمت رسالت کی تحریک چلائی, تحفظ عظمت صحابہ, تحفظ عظمت اہل بیت, تحفظ علماء دین کی تحریک چلائی, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ایسا کرم فرمایا, ایسا کرم فرمایا کہ مخالفین سر پٹک پٹک کر کے مر گئے, مرتے بھی جا رہے ہیں, مگر امام احمد رضا کا حال کیا ہے؟ سب ان سے جلنے والوں کے کل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. بات آ گئی, ہمارے بلیابی صاحب بھی بیٹھے ہیں, بات کی تائید ہو جائے گی. بات میں باتیں نکلتی جا رہی ہیں. مجھے ابھی صبح کلاس میں جمدہ شاہی پہنچنا ہے. مجھ سے آپ جھارکھنڈ جو ایک عظیم ادارہ اپنے اندر رکھتا ہے,
جسے فیض العلوم کہا جاتا ہے، جو رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کی عظیم یادگار ہے۔ اس کے منصب شیخ الحدیث پر فائز ہونے والی شخصیت حضرت مولانا مفتی عابد حسین صاحب مصباحی ہے۔ انہوں نے مجھ سے خود بیان کیا کہ بریلی سے کیا عقیدت تھی علامہ ارشد القادری کی، اسے ذرا سن لیجئے۔ میں نے کہا سنائیے، داستان محبت ہے، اسے تو ہم بہت ہی شوق سے سنتے ہیں، بہت ہی شوق سے ہم داستان عشق و وفا کو سنتے ہیں۔ کہا ایک موقع پر علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان نے دعوت دی خانوادہ رضویہ کے چشم و چراغ حضرت علامہ سبطین رضا خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کو، اور پھر وہ جلسے میں جلوہ فرما ہوئے۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کہیں باہر تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے آ رہے تھے، فون کر کے مجھ سے فرمایا کہ آپ نے قیام گاہ علماء کی کہاں کہاں رکھی ہے۔ میں نے تفصیل بتا دی، اور اس کے بعد میں انہوں نے خاص کر نام لے کر کے پوچھا علامہ سبطین رضا کی قیام گاہ کہاں ہے۔ علامہ عابد صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ کے کمرے میں، جو ادارے میں آپ کا کمرہ جہاں آپ پڑھاتے ہیں بیٹھتے ہیں، وہاں میں نے ان کی قیام گاہ رکھی ہے۔ کہا نہیں، جہاں میرے بچے رہتے ہیں، جہاں میری فیملی رہتی ہے، وہاں جو میرا مخصوص حجرہ ہے اس کو سجا دیا جائے، وہاں بستر لگا دیا جائے، اور علامہ سبطین رضا کو وہاں پر قیام کرایا جائے، ان کی قیام گاہ میرا وہ حجرہ رہے گی۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے، لیکن حضرت سب انتظام ہو گیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن ان کی قیام گاہ تو میرا وہ کمرہ ہوگا جہاں میرے بچے بھی میرے ساتھ رہتے ہیں۔ اور پھر کیا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، رئیس القلم فرماتے ہیں، مولانا سنو، اعلیٰ حضرت کے خانوادے پر رسول پاک کی خصوصی عنایت ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ علامہ سبطین رضا کے ذریعہ وہ رسول پاک کی خصوصی عنایت بریلی کے واسطے سے میرے گھر میں بھی آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ جب محبتوں کا چراغ دل میں یوں جلتا ہے تو وہ سفیر اسلام بن کر کائنات کے افق پر جا کر کے رئیس القلم کہلاتا ہے، حافظ ملت کی یادگار کہلاتا ہے۔ عقیدہ رسالت کو برباد کرنے کے لیے جب ہندوستان میں تحریک چلائی گئی، امام احمد رضا نے 1000 کتاب لکھ کر ایسا وار کیا ہے اور دشمنان اسلام کی زبان کو اس طرح سے کاٹا ہے کہ آج تک وہ بلبلا رہے ہیں، اور آج تک امام احمد رضا کو نہ جانے کن کن الفاظ سے یاد کر رہے ہیں، مگر امام احمد رضا کی عظمت کا سکہ جیسے کل چل رہا تھا آج بھی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کون سی تحریک تھی؟ میں نام نہیں لوں گا، اس لیے کہ نام لے کر کے اپنی زبان کو میں خراب نہیں کروں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر خنزیر کا نام لے لیا جائے تو زبان 40 دن تک ناپاک رہتی ہے، حالانکہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، یہ مسئلہ غلط ہے، لیکن لوگوں میں مشہور ہے۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نام لینا میں اپنے تئیں بہت ہی غلط سمجھتا ہوں، مگر ایک تحریک تھی اس زمانے میں جو رسول پاک کے ایک ایک وصف کا انکار کرنے کے لیے گاؤں گاؤں گھوم رہی تھی۔ رسول پاک نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، مگر لوگوں کے ذہن میں ایک تحریک یہ بات بیٹھا رہی تھی کہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، اب وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ جو ہی بریلی کے امام احمد رضا نے ان گستاخانہ جملوں کو سنا، وہیں سے للکار کر کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب اس تحریک کے ایک فرد نے لکھا تھا کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے ہیں، تو بریلی کے امام احمد رضا نے للکار کر فرمایا تھا کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اور جب وہ تحریک کہتی تھی کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، تو ایسے موقع پر امام احمد رضا ہمیں سبق دے رہا تھا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا۔ جب وہ تحریک کہہ رہی تھی کہ بس ان کو بڑے بھائی کی طرح مانو، تب اعلیٰ حضرت ہم کو سکھا رہے تھے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان
بتاتا ہے انہیں ایمان، یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جب وہ تحریک کہہ رہی تھی یا رسول اللہ مت کہو یہ شرک ہے، تب امام احمد رضا ہم کو سکھا رہا تھا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جب کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کا میلاد منانا بدعت ہے، شرک ہے، تو امام احمد رضا للکار کے کہہ رہا تھا مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت۔ عقید توحید، عقید رسالت، یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، اور ان عقائد کو برباد کرنے کے لیے نہ جانے کتنی تحریکیں اندر سے باہر سے چل رہی ہیں۔ میں یہ جملہ بول دیا کرتا ہوں مگر یہ تعلی کے لیے نہیں، انا میں نہیں، بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ الحمدللہ میں نے اختلافی موضوع پر 1000 سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ قادیانیت کو ڈائریکٹ بلا واسطہ ان کی کتابوں کے ذریعہ میں نے پڑھا ہے، وہابیت کو ان کی کتابوں کے ذریعہ میں نے پڑھا ہے، صلح کلیت کو میں نے پڑھا ہے، وہابیت دیوبندیت کو میں نے پڑھا ہے، رافضیت کو میں نے پڑھا ہے، تفصیلیت کو میں نے پڑھا ہے۔ ان موضوعات پر 1000 سے زیادہ کتابوں کا میں نے الحمدللہ مطالعہ کیا ہے۔ علامہ بلیاوی صاحب، اور ہو سکتا ہے یہاں بھی بہت سارے حضرات ہوں جنہوں نے دارالعلوم علیمیہ کی لائبریری کو دیکھا ہو، تقریباً 40,000 کتابیں دارالعلوم علیمیہ کی لائبریری میں موجود ہیں، جہاں پر ہمیشہ لوگوں کی تحقیق کے لیے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ یہ مجمع جتنا بیٹھا ہوا ہے اتنی بڑی وہاں کی لائبریری ہے جس میں یہ پورا مجمع آ جائے گا۔ 40,000 سے زیادہ کتابیں علیمیہ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ الحمدللہ میں کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ میں آپ سے تو نہیں مگر ان طلبہ سے جو آج فارغ ہو رہے ہیں ان سے کہوں گا اقرا یہ قرآن کا پہلا پیغام ہے، پڑھو پڑھو، جب پڑھو گے تب آگے پڑھو گے۔ علم ہی وہ چیز ہے جس کی بدولت آپ کا ایمان، عقیدہ، کلچر، ثقافت، تہذیب و تمدن سب کچھ محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر آپ نے علم نہیں حاصل کیا تو نہ آپ کا عقیدہ محفوظ رہ سکتا ہے نہ آپ کا کلچر محفوظ رہ سکتا ہے۔ میں نے 1000 سے زیادہ اختلافی موضوع پر کتابیں پڑھی ہیں، اور ان کتابوں کے درمیان چمکتا ہوا جملہ، چمکتی ہوئی تعلیم، چمکتی ہوئی فکر امام احمد رضا کی بھی پڑھی ہے۔ فتنوں کے ہجوم میں یا لوگوں کے ہجوم میں کہہ لیجئے، اس وقت یہ پٹی بنی ہوئی ہے نا، یہ پٹی کیوں بنی ہے؟ تاکہ ہجوم کے بیچ میں بھی آنے والا آسانی سے اسٹیج پر آ سکے۔ کوہرے کا موسم چل رہا ہے، ابھی کوہرا نہیں پڑ رہا ہے، کچھ دن میں ہو سکتا ہے بہت بھینکر کوہرا پڑے۔ جب کوہرا پڑتا ہے اور رات میں گاڑی کو چلانا پڑے، سفر کرنا پڑے، تو کوہرے کے درمیان آدمی کیسے جاتا ہے، کس کے سہارے آگے جاتا ہے؟ تو گورنمنٹ کو آپ نے دیکھا کہ اس نے بیچ روڈ میں ایک ریڈیم کی پٹی لگا دی ہے۔ وہ پٹی کس لیے ہے؟ تاکہ رات میں بھی چمکے، کوہرے میں بھی چمکے، اور منزل پر جانے والا اپنی گاڑی کو اسی کے سہارے آگے لے کر کے چلا جائے۔ اگر وہ داہنے جائے گا تو ڈیوائیڈر سے ٹکرائے گا، اور بائیں جائے گا تو گڈھے میں جائے گا، اور اگر ریڈیم کی چمکتی ہوئی لکیر کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے گا تو اپنے گھر تک آسانی سے پہنچ جائے گا۔ اللہ تربتوں پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ ہمارے علماء نے فتنوں کے ہجوم میں ایک شاندار پٹی کو دیکھا، ایک شاندار پٹی کو لگا دیا، جسے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فتنوں کے ہجوم میں آپ اس کوہرے میں اگر منزل مقصود تک جانا چاہیں تو گورنمنٹ نے آپ کی گاڑی اور آپ کی جان کی سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے ایک شاندار پٹی ریڈیم کی لگا دی۔ وہ رات میں بھی چمکتی ہے۔ یوں ہی بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ فتنے بہت بھینکر ہیں، جبے میں فتنے، صافے میں فتنے، قرآن کو لے کر کے فتنہ، حدیث کا نام لے کر کے فتنہ۔ ان فتنوں سے ہم قوم کو کیسے بچائیں؟ جان کی حفاظت کے لیے گورنمنٹ نے ریڈیم کی پٹی لگائی،
ہمارے علماء نے آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک شاندار پٹی لگائی جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اسی پر چلتے رہیے گا، انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائیے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کے عقیدے توحید کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت عقیدہ رسالت کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو عظمت صحابہ سکھاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو عظمت اہل بیت سکھاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو احترام علماء و مشائخ سمجھاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو تعلق باللہ کا درس دیتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جب سارے دوست چھوڑ دے ساتھ تو جو دوست جو محبوب ہر منزل پر کام آئے، سچا محبوب وہی ہے، لہذا اسی کو اپنے دل میں بساؤ اور یہ کہو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے خدا اور رسول کی سچی فرما برداری کی وہ ایک کلاس کا کامیاب انسان بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔